نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ امان ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوگے۔ اللہ کریم سے ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج آپ کے علاوہ جو میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ ساتھ میرے مخاطبین جو ہیں وہ ائمہ مساجد ہیں۔ آج ان کے ساتھ میری گفتگو ہے، ان کو میں اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربہ کے مطابق تھوڑے سے مشورے دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ، ان مشوروں کے ساتھ بہت سارے دوست، بہت سارے احباب اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ اختلاف کا بھی حق ہے اور اتفاق کا بھی حق ہے۔ اس معاشرے کا، خصوصاً پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو مظلوم ترین کوئی طبقہ، پسا ہوا طبقہ کوئی ہے تو وہ ائمہ مساجد ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر 2023 کے اندر آٹا ملنا مشکل ہو چکا ہے، نااہلی جس کی بھی ہے وہ عوام الناس کی ہے، حکمرانوں کی ہے، پالیسی میکرز کی ہے، جس کی بھی ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ مہنگائی کے تناسب کے حساب سے ائمہ مساجد کی تنخواہوں کی طرف توجہ دیں اور ان کو دیکھیں تو یقین مانیں کہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اس کی جتنی بھی مخالفت کی جائے وہ کم ہے۔ مجھے آپ سب بتائیں کہ اس دور میں شاید ہی کوئی مسجد ہو، بہت بڑی سوسائٹیوں کی مساجد میں ائمہ مساجد کی تنخواہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ ہو، لیکن اگر ہم گاؤں کی سطح تک دیکھیں، چھوٹے شہروں کی سطح تک دیکھیں، کسی پنڈ دیہات ڈیرہ کی شکل میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مسجد کی ائمہ کی، امام کی 15,000 روپے سے زیادہ تنخواہ ہو۔ تو آپ خود سوچیں کہ جہاں پر اتنی مہنگائی ہو وہاں پر ایک بندے کا اپنے بچوں کے ساتھ 15,000 کے ساتھ کیسا گزارا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ کچھ مشورے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ائمہ مساجد کے لیے ہیں۔ دوستو، اس معاشرے نے آپ کی داد رسی نہیں کرنی، اس معاشرے نے آپ کا ہاتھ نہیں بٹانا، اس معاشرے کے رہنے والے انسانوں نے ہمیشہ کی طرح آپ کا مذاق اڑانا ہے۔ غلطی اس میں عوام الناس کی بھی ہے، ہم ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے قرآن حفظ کیا اور اللہ نے ہمارا رزق ایک مسجد میں لگا دیا اور ہم وہیں پر رہ گئے اور وہیں پر بیٹھے رہے۔ مسجد کمیٹی کے افراد کی باتیں بھی روزانہ کی بنیاد پر سنی، پانی گرم نہ ہوا تو ائمہ مساجد کی جو ہے وہ جھاڑ پلا دی گئی، مسجد کی صفائی نہ ہوئی تو ان کو جھاڑ پلا دی گئی۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس 15,000 میں وہ بیچارہ گزارا کیسا کر رہا ہے۔ تو ائمہ مساجد، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں اور ایک ملازمت پہ، ایک ڈیوٹی پر انحصار نہ کریں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ صبح آپ سحری کے لیے لوگوں کو جگاتے ہیں، رمضان شریف میں اذان پڑھتے ہیں فجر کی جبکہ سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، پھر اپنی پابندی وقت کے ساتھ 1 منٹ نہ اوپر نہ 1 منٹ نیچے آپ اذانیں دیتے ہیں، پھر جماعت کا خیال رکھتے ہیں،
مسجد کی جتنا آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ مظلوم ترین طبقہ ہیں تو معاشرے کے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں، اسی کام کو جاری رکھتے ہوئے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کریں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا گھر آپ کو جو کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کسی ڈیرہ پر رہتے ہیں، کسی ڈھوک پر رہتے ہیں، کسی گاؤں کی سطح پر رہتے ہیں اور گھر کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، رقبہ بڑا ہے، تو آپ وہاں پر 1-2 بکریاں پال لیں۔ اس سے آپ کا سالانہ، ماہانہ تو نہیں اضافہ ہو سکتا، لیکن سالانہ سال کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی انکم آ جائے گی جو آپ کی گزارے لائق ہو جائے گی۔ آپ وہاں پر مرغیاں رکھ سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کی جو روزانہ کا بچوں کے لیے انڈوں کا خرچہ ہے وہ بھی بچت ہو جائے گی، اور اگر سال میں کوئی 10-12 مرغیاں آپ بیچ دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ باتیں تو شاید چھوٹی چھوٹی ہوں، لیکن موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں اسی طرح کے مشورے دے دیتے ہیں، اور بہت ساری عوام الناس اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ تو ائمہ مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور تھوڑا سا محنت بھی کر لیں اس معاملے میں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر اللہ نے آپ کو کوئی توفیق دے دی ہے اور آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا گاؤں کی سطح تک جہاں پر اچھی دکانیں ہیں وہاں پر رہتے ہیں، تو ایک اور کام ائمہ مساجد کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ کسی بھی بڑے شہر سے گرم مسالہ جات جو ہوتے ہیں مسالہ جات وہ کھلا منگوا لیں۔ اس کے آپ نے دیکھے ہوں گے دکانوں پر چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنے ہوتے ہیں الائچی کے، گرم مسالہ کے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیزوں کے، تو ایک ہی وہ اس پہ گدے کے اوپر لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ، تو اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بنا کر گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر بنا لیں اور 2-4 دنوں میں وہ جا کے تقسیم کر لیں۔ ایک ریٹ طے کر لیں، پہلے مارکیٹ سے چیک کر لیں کہ کیا ریٹ مل رہا ہے، پھر آپ بھی اپنا مارکیٹ والوں کو کہیں کہ یار میں آپ کا ائمہ مسجد ہوں، تو میں امام ہوں یہاں پر، تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ سے لے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مسجد کا بھی حرج نہیں ہوگا اور آپ کا ایک روزگار کا سلسلہ بھی چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہو سکتا ہے کہ آپ اگر محلے کی سطح پر کوئی ٹیوشن سسٹم ہے تو قرآن مجید کی تعلیم دینا بھی شروع کر دیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ اگر آپ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو میٹرک اور ایف اے کر لیں، اس سے بھی آپ کا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو امید بہت ہے کہ میرا یہ مشورہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ائمہ مساجد تک یہ جو ویڈیو ہے یہ ضرور شیئر کریں۔ یہ ان سب کاموں سے بہتر ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، کہ ہمارے بہت سارے تو نہیں چند ائمہ مسجد جو ہوتے ہیں وہ تعلیم کی کمی کے باعث بڑے بڑے سٹیجوں میں جا کر خطاب شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں پھر جو روایت ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، اور پھر عوام الناس کے دل میں تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی ہے، تو پھر جو ہمارے بڑے ائمہ ہوتے ہیں، بڑے علماء دین ہوتے ہیں، ان کو آ کر سارے مسئلے کی تردید کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ یہ چھوٹے موٹے کام کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے اس میں بھی آپ کا ایک مقام بنے، آپ محنت کے ساتھ آگے بڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ امید ہے میری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لیکن اگر اس میں کسی بھی دوست کی، کسی بھی ائمہ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کی بھی معذرت ہے، لیکن میں نے ایک معاشرے کا پہلو آپ کو سامنے رکھا کہ 15,000 میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس وقت میں اس دور میں گزارا کر سکے۔ یہ ائمہ مساجد کی ہمت ہی ہے جو جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو کہ سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، جو مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہیں، کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی رحم پیدا کرے کہ اگر ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا 15,000 میں تو ایک امام مسجد کا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اور جو آپ ہیں ائمہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ یہ جو عوام الناس ہے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔